بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار السوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ معاملات کے اوپر ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ خدشات ہیں، تنازعات ہیں، اور ساتھ ساتھ مستقبل میں ایک ساتھ چلنے پر بھی اتفاق کیا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کی ترقی اور امن دونوں ممالک کے ہی فائدے میں ہے۔ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان افغان مہاجرین کا جو انخلا ہے وہ بڑے انتہائی گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور پاکستان افغانستان کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو چکا ہے ایک طرف افغان مہاجرین کے حوالے سے، جبکہ دوسری جانب افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال کی جاتی تھی اس پر افغانستان ایگری کر چکا ہے۔ ان دہشت گردوں کو وہ وہاں پر پناہ نہیں دے گا اور ان کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ اس صورتحال میں جہاں پر پاکستان افغانستان تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہے ہیں، وہیں پر دو اہم خبریں آج اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو نیا زرعی تجارتی معاہدہ ہے، اس حوالے سے بلوچستان کے زمینداروں اور پھل سبزی فروشوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے تحفظات کیا ہیں اور یہ معاملہ ہے کیا، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسرا معاملہ ہے افغانستان کو پاکستان کی برآمدات میں 38.68% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک سال کے اندر کی کہانی ہے، 2023 سے 24 تک کی، اور یقیناً 2024 سے 25 تک کی جب ریشو آئے گا تو ممکن ہے کہ یہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو کے تفصیل پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ افغان پناہ گزینوں کا معاملہ ہو یا پاکستان افغانستان تعلقات ہو یا پھر خطے کی بدلتی صورتحال سے متعلق آپ ناظرین کو آگاہی مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، پاکستان اور افغانستان نے دو طرفہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے زرعی اجناس پر ترجیح ٹیرف سے متعلق ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت 8 زرعی اشیاء پر درآمدی مواصلات میں نمایاں کمی کی جائے گی۔ یہ معاہدہ 1 اگست 2025 سے نافذ العمل ہوگا اور آئندہ اس میں توسیع اور مزید اجناس شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ طالبان حکومت کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق معاہدے پر دستخط کابل میں افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت کے نمائندے مولوی احمد اللہ زاہد اور پاکستان کے سیکرٹری تجارت جاوید پال کے درمیان ہوئے۔ معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ان 8 اشیاء پر مواصلات کی شرح 60% سے گھٹا کر 27% تک لے کر آئیں گے۔ افغانستان سے پاکستان کو برآمد کی جانے والی اجناس میں انگور، انار، سیب اور ٹماٹر شامل ہیں، جبکہ پاکستان سے افغانستان کو بھیجے جانے والی پھلوں میں آم، کینو، کیلا اور آلو جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس معاہدے پر بلوچستان کے زمینداروں نے مقامی کاروباری طبقے کی جانب سے سخت اعتراضات سامنے کیا۔ اب یہ دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں، جو فروٹ ہے، پھل فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، وہ ایک دوسرے کو بیچی جاتی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، لیکن بلوچستان کے جو تاجر ہیں ان کو اس پر اعتراض ہے۔ زیارت سے تعلق رکھنے والے زمیندار نفیس احمد نے بتایا کہ اس معاہدے سے مقامی فصلوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے، جس سے زمینداروں کو معاشی نقصان پہنچے گا۔ بلوچستان میں ہر سال لاکھوں ٹن، اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، سیب اور ٹماٹر پیدا ہوتے ہیں جو ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کے مطابق وہ غیر ملکی درآمدات کے خلاف نہیں، تاہم ان اجناس کی درآمدی پر تحفظات ہیں جن میں پاکستان پہلے ہی خود کفیل ہے۔ مقدس احمد نے کہا کہ محدود افغان پیداوار کے باوجود دیگر ممالک جیسے ایران سے درآمد شدہ سیب افغانستان کے راستے پاکستان منتقل کیے جاتے ہیں، جو بلوچستان کے کسانوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ مزید یہ کہ صوبے میں پروسیسنگ پلانٹس نہ ہونے کے باعث زمیندار پہلے ہی اپنی پیداوار قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے شیر علی کے مطابق اس معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں وسعت آئے گی اور پھل و سبزیوں کی قیمتوں میں مزید جو ہے وہ استحکام پیدا ہوگا۔ شیر علی نے کہا کہ پچھلے سال زیادہ ٹیکس کے باعث انگور اور انار جیسے پھل عام افراد کی پہنچ سے دور ہو گئے تھے، اب جبکہ ٹیکس 200 روپے فی کلو سے گھٹ کر 50 سے 55 روپے ہو جائے گا اور قیمتوں میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ گزشتہ برسوں میں زائد موصولات کی وجہ سے پاک افغان پھل سبزیوں کی تجارت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اس نئے معاہدے سے نہ صرف قیمتیں متوازن ہوگی بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی ملیں گے۔ تو یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو پھل اور سبزیوں کے حوالے سے جو درآمد اور برآمد کا معاملہ ہے یا ان کے جو معاہدے ہیں وہ یہ معاملہ تھا۔ اب دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کنٹروورسیز رہتی ہیں،
تو اس حوالے سے جو پاکستان اور افغانستان کا ٹریڈ تھا، جو کاروبار تھا، اس میں پہلے تقریباً 2.5 ملین یعنی اس پر جو ہے وہ زرا آمدن تھی، لیکن اب وہ گھٹ کر 1 پوائنٹ پہ آ گیا ہے، 2.5 سے 1 پوائنٹ پہ۔ تو اس کی وجوہات یہ تھی کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کچھ حالات کشیدہ رہے، پھر بارڈر میں جو حالات کشیدہ رہے، اس کی وجہ سے بارڈر بند رہا، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی رہیں۔ اب اس پروسیس کے اندر یہ ساری مشکلات آ رہی ہیں کہ افغانستان میں کو جو پاکستان کی جانب سے افغانستان کو پاکستان کی جو برآمدات ہے، اس میں اس تمام صورتحال کے باوجود 38.68% اضافہ ہوا ہے۔ مالی سال 2023 اور 24 میں برآمدات کا حجم 558.032 ملین ڈالر تھا۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان میں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو پاکستان کی اشیاء اور خدمات کی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کی نسبت 38.68% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محمد صادق نے سوشل میڈیا پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ مالی سال 2024-2023 میں برآمدات کا حجم 558.032 ملین ڈالر تھا، جو 2024-25 میں بڑھ کر 773، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ 38% 2023-24 سے 2024-25 کے درمیان 38% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جو 2023 اور 24 کا جو ایک سال تھا اس میں 558.032 ملین ڈالر تھا، یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ اب 2024 اور 25 کے درمیان یہ بڑھ کر 558 سے 773.892 ملین ڈالر تک پہنچ چکا ہے، یعنی تقریباً 2 سے 250 ملین ڈالر اضافہ ہوا ہے۔ محمد صادق خان کے مطابق جون 2024 میں 46.405 ملین ڈالر کے مقابلے میں جون 2025 میں برآمدات 8% اضافے کے ساتھ 50.23 ملین ڈالر رہیں۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان جو پاکستان کے ہیں صادق خان نے بتایا کہ مالی سال 2024-25 میں افغانستان سے پاکستان کی درآمدات میں 116.53% بڑھ کر 25.898 ملین ڈالر تک پہنچی۔ تاہم سالانہ بنیاد پر افغانستان سے درآمدات میں 33.55% کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہ پاکستان اور افغانستان کی بدلتی صورتحال ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کے لیے جو ترکھم کا بارڈر استعمال کیا جاتا ہے، اس بارڈر کی بار بار بندش، اور کچھ عرصہ قبل تقریباً 6 مہینے یا 8 مہینے قبل جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 مہینے یہ بارڈر مکمل طور پر بند رہا، سیل رہا، دونوں سائڈ سے کوئی مال آنا جانا کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے لاکھوں اور کروڑوں مالیت کی کا جو سامان تھا، پھل فروٹ سبزیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے دونوں ممالک کے درمیان درآمد اور برآمد، تو اس پر جو ہے دونوں سائڈ سے بارڈر بندش کی وجہ سے یہ دونوں خراب ہوئے، تاجروں کو کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اور اس کے باوجود جب یہ معاملہ تھوڑا سا تیپ آ گیا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو آ رہا ہے وہ 2 ایشوز انتہائی اہم ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ پاکستان نے 12 افغان حکومت، افغان طالبان نئی حکومت کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ اب اس کے اوپر افغان طالبان حکومت نے بھرپور کوشش بھی کی، اور اس کی بنیاد پر پاکستان نے فطرت الہندوستان، فطرت الخوارج، TTP، داعش کے خلاف کارروائیاں بھی کی۔ اب اس صورتحال میں دوسری جانب افغانستان کا یہ موقف ہے کہ وہ افغان مہاجرین یا پناہ گزین جن کو پاکستان سے نکالا جانا ہے، ان کا معاملہ سست روی کا شکار کیا جائے۔ اب ان دونوں باتوں کے اوپر افغانستان نے پاکستان کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے اوپر جو افغانستان کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے اس کی بات کی تھی، اس پر انہوں نے ایگری کیا۔ اس کی بنیاد پر پاکستان نے جو افغان مہاجرین کا انخلاء، کریک ڈاؤن، چھاپے، گرفتاریاں شروع کی تھی، وہ سارا رک گیا، معاملہ سست روی کا شکار ہو گیا۔ اب کوئی افغانی اگر جانا چاہتا ہے تو وہ رضاکارانہ طور پر جا رہا ہے، حالانکہ ڈیڈ لائن ساری ختم ہو چکی ہیں، اب کوئی ڈیڈ لائن باقی نہیں رہی۔ اس کے باوجود پاکستان میں کوئی کریک ڈاؤن نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی چھاپے نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی افغانیوں کو تنگ نہیں کیا جا رہا ہے، وہ مزے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان اور افغانستان کی بدلتی صورتحال ہے۔ پاکستان افغانستان کے تعلقات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ وہ اس لیے اہم ہے کہ شاید پیر یا منگل کو افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی پاکستان کا پہلا دورہ کر رہے ہیں بطور وزیر خارجہ، اور ان کا یہ دورہ پاکستان افغانستان تعلقات میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گا، اور پھر مستقبل کی ایک نئی پلاننگ، نئی اسٹریٹجی کا بھی اعلان
ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے افغان مہاجرین کا معاملہ ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات سے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔